آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسول نبي أمين مكين حميد رؤوف رحيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان القرآن بسلسلہ استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15، اس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے کائنات والو، بے شک تمہاری طرف اللہ کی بارگاہ سے ایک نور اور ایک روشن کتاب مبینہ ہے۔ ایک نور اور ایک روشن کتاب مبین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والے اس نور سے مراد کیا ہے، اور رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والی اس کتاب مبین سے مراد کیا ہے۔ کثرت کے ساتھ ائمہ مفسرین نے جس بات پر اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین یعنی روشن کتاب سے مراد رب ذوالجلال کا آخری کلام قرآن مجید۔ بعض اہل علم نے نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید کو بیان کیا ہے،
لیکن کثرت کے ساتھ جو ائمہ مفسرین ہیں، جن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تفسیر جلالین سے لے کر امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر تک، ان جملہ مفسرین نے نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو قرار دیا۔ اب ان مفسرین کے بیان کی طرف تو بعد میں آئے، آئیے سب سے پہلے خالق کائنات کے اس قرآن میں اگر توجہ کریں تو رب ذوالجلال نے اس نور کی وضاحت خود فرما دی۔ آیت کریمہ ابتدائی حصہ کو اگر تلاوت کریں تو رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں خطاب کیا ہے اہل کتاب سے۔ کن سے خطاب کیا؟ بولیے، اہل کتاب، یہود و نصارہ سے۔ محترم چشتی صاحب، رب کائنات نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول مکرم اور رسول محتشم یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لا چکی۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ آگے اللہ پاک نے اس آنے والے رسول کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو بہت سے حقائق جنہیں اے اہل کتاب یہود و نصارہ رب کائنات نے پہلی آسمانی کتابوں میں بیان کیا، اور اللہ کے بیان کردہ بہت سے حقائق جنہیں تم ہمیشہ چھپاتے رہے، جنہیں تم کیا کرتے رہے؟ چھپاتے رہے، پردہ ڈالتے رہے۔ یبین لکم، میرا رسول مکرم اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام ان حقائق کو بے نقاب کر کے ساری دنیا کے سامنے انہیں پیش فرماتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی فرماتے۔ اب وہ حقائق کیا تھے جنہیں اہل کتاب چھپا رہے تھے اور آقا علیہ السلام نے آ کر ان کو ظاہر فرما دیا؟ خدا حقیقت کتب سابقہ میں، تورات میں، انجیل میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کے جو تذکرے کیے اور آمد مصطفیٰ کا جو ذکر سابقہ کتابوں میں آیا، جس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی شان اور تاجدار کائنات کی مختلف صفات کو بیان کیا، عظمتوں کو، شانوں کو بیان کیا، اور جن صفات کی وجہ سے ہر دور کے اہل کتاب تورات اور انجیل والے انہیں ہر زمانے میں اس بات کا یقین تھا کہ سارے آخر میں سارے انبیاء کا امام اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والا، اور وہ اس پیغمبر آخر الزمان کے انتظار میں تھے، اور ان کی صفات اور علامات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے، واقف تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ تو اللہ کے نبی کو ایسے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا پہچانتا، اور وہ جو عظمتیں شانیں اللہ نے ان کی کتابوں میں بیان کر رکھی تھی، انہی عظمتوں اور شانوں
سے آگاہ ہو کر تمام اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے اپنے زمانوں میں جب ان کا اپنے دور کے کفر سے باطل سے مقابلہ ہوتا، اس کفر اور باطل کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں جب فتح کی دعا کرتے تو اپنی ان دعاؤں میں بھی تاجدار کائنات کے نام کا وسیلہ پیش کرتے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَقَالُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْ قَبْلُ، کہ میرے حبیب کی آمد سے پہلے ابھی حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی، مگر وہ تاجدار کائنات کے نام مبارک کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دور کے کافروں، مشرکوں اور باطل قوتوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگا کرتے، اور خالق کائنات انہیں اپنے محبوب کے نام کے صدقے فتح عطا فرماتا، اپنے حبیب کے نام کے صدقے انہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہاں تک بیان کیا کہ یہود تورات کو کھول کر سامنے رکھ لیتے، اور جہاں جہاں تاجدار کائنات کا ذکر مبارک آتا، آقا دو جہاں کے نام مبارک کو سامنے رکھ کر اور اس نام مبارک پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتے، باری تعالیٰ ہم تجھ سے اس نام محمد کا صدقہ باطل اور کفر پر فتح مانگتے ہیں۔ رب کائنات ان کو فتح مبین عطا کرے۔ اب یہ وہ سارے تذکرے جو تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتابوں میں موجود تھے، جن کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ اہل کتاب کو حضور کی آمد کا انتظار رہتا ہے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضور کی تشریف آوری ہوئی، انتظار کرنے والے اہل کتاب ان کا غالب گمان یہ تھا کہ چونکہ سارے انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت یعقوب کی اولاد سے آئے، سو ان کا خیال یہ تھا کہ جس آخری پیغمبر کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے، شاید وہ نبی بھی بنی اسرائیل سے، ہمارے گروہ سے، ہمارے قبیلہ سے آئے گا۔ لیکن جب خالق کائنات نے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو اس دنیا میں بھیجا تو بنی اسرائیل کے بجائے رب کائنات نے انتخاب کیا بنی اسماعیل کا۔ وہ آل اسرائیل میں سے نہیں بلکہ آل اسماعیل میں سے جب حضور جلوہ گر ہوئے، اب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا سٹیٹس جو اب تک جس پر ہم قابض تھے اور جو ہمارے قبیلے اور خاندان میں چلا آ رہا تھا، آج وہ اعزاز ہم سے چھن گیا۔ امام الانبیاء کی آمد اور سارے نبیوں کے سرور اور سردار کی آمد بنی اسرائیل کے بجائے کہاں ہو گئی؟ بنی اسماعیل میں۔ بس یہ اعزاز، یہ عزت، یہ شان، یہ مرتبہ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، سو وہ حسد کی آگ میں جلنے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا حسد، اناد، بغض، عداوت ان کے سینوں میں بھر گیا، اور خالق کائنات نے فرمایا حبیب نے کہہ دو قل موتوا بغیظکم، اپنے اس غیرت اور غضب کی آگ میں جل جل کے مر جاؤ، تمہارے اس حسد کی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز اب دوبارہ نصیب۔ لہذا جب وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اب ان کی کوشش یہ تھی کہ دنیا کی توجہ تاجدار کائنات کی ذات گرامی سے ہٹائی جائے، حضور کی ذات کو متنازع بنایا جائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا جائے۔ اس کے لیے وہ جو سابقہ کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں جو حضور کی شانیں بیان ہوئی تھی، عظمتیں، کمالات بیان ہوئے تھے، اوصاف بیان ہوئے تھے، اب یہود اور نصارہ کے علماء بددیانتی اور بدنیتی کے باعث ان تمام آیات کو جو خالق کائنات نے تورات میں اتاری تھی، انجیل میں اتاری تھی، انہیں چھپاتے تھے، انہیں ظاہر نہیں کرتے تھے، تاکہ دنیا کو شان مصطفیٰ پتہ نہ چلے، لوگوں پر عظمت رسول ظاہر نہ ہو جائے۔ سو ان تاجدار کائنات کی شانوں کو اور ان کی عظمتوں کو اور آپ کی صفات کو
اور آپ کے کمالات کو جو سابقہ کتب میں بیان ہوئے انہیں کیا کرتے؟ چھپا دیتے، ان آیات کو بیان نہ کرتے، ان کی تعویلیں کرتے، ان میں تعریف کرتے۔ یہاں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ سب سے پہلے تاجدار کائنات کی ذات اقدس کو چھپانے کی کوشش اگر کی تو وہ یہود اور نصارہ نے کی۔ گویا تاجدار کائنات کی عظمت کو چھپانا یہ یہود اور نصارہ کا عمل تھا۔ یبین لکم کہہ کر خالق کائنات نے فرمایا اس عظمت شان کو ظاہر کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور یہ سنت خدا بھی ہے۔ لہذا وہ جو حضور علیہ السلام کی عظمت شان کو کیا کرتے چھپانے کی کوشش کرتے، خالق کائنات نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، غور کرو، قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارا رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہو چکا ہے، ہمارے حبیب کی آمد ہو چکی ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بہت سی آیات اور بہت سی علامات اور بہت سی صفات اور عظمتیں، شانیں اور احکامات الہیہ جنہیں تم آج تک چھپاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، یبین لکم، میرا رسول پردے اٹھا اٹھا کر وہ حقائق ساری دنیا کے سامنے دیا۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت سی وہ چھپی ہوئی باتیں ان کو ظاہر بھی کرتے ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی کرتے ہیں، چشم پوشی بھی کرتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں میں انسانی بلائی تھی اور یہود نے چھپا رکھی تھی حضور نے انہیں ظاہر کر دیا، اور جن معاملات میں عامت الناس کی کوئی خیر اور بلائی کا پہلو نہیں تھا اور ان کو ظاہر کرنے میں فقط یہود کی رسوائی تھی، ذلت تھی، فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، میرا رسول ان سے پردہ اس لیے نہیں اٹھاتا کہ کہیں تم رسوا نہ ہو۔ یعنی جو اپنے دشمنوں کو بھی رسوا نہیں کرتا، یہ شان ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سو حضرین محترم، اس آیت مبارکہ میں قد جاءکم رسولنا، رب کائنات نے فرمایا ہمارا رسول، اب اس سے تو بالاتفاق اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ اس رسول و نا سے مراد حضور کی ذات گرامی، آقا علیہ السلام کی ذات گرامی۔ جب پیچھے آیت کریمہ کے شروع میں رسول و نا کہہ کر حضور کا ذکر کیا تو اسی رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے آیت کریمہ کا جب اختتام کیا تو آخری حصے میں پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے اہل کتاب، یہ جو تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے اس رسول کو عام انسانوں جیسا انسان نہ سمجھنا، اسے محض ایک پیکر بشریت نہ سمجھنا، اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا، بلکہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، ایسا نور جو خود بھی روشن ہے اور پردوں میں چھپے ہوئے حقائق کو بھی روشن کر کے دنیا کے سامنے دیا۔ یہ ہے خالق کائنات خود قرآن مجید کی وضاحت۔ تو گویا قرآن نے جس رسول کا ذکر پیچھے کیا اسی رسول مکرم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کر کے بتا دیا کہ اس نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ۔ یہ وجہ ہے کہ حاضرین محترم، اکثر اہل علم نے اور ائمہ اور مفسرین نے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جلالین کو لیں تو آپ نے بھی وہاں جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد فرماتے ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نور سے مراد آقا دو جہاں کی ذات گرامی۔ پھر تفسیر ابن عباس کو لیں تو وہاں بھی نور سے مراد حضور کی ذات گرامی کو لیا۔ پھر اسی طرح تفسیر معالم التنزیل کو لے تو اس میں بھی نور سے مراد آقا دو جہاں کی ذات گرامی کو لیا۔ پھر تفسیر بیضاوی کو لیں
امام قذافی نے بھی حضور کی نور سے مراد آقا دو جہاں کی ذات گرامی کو لیا۔ پھر تفسیر الصاوی کو لے تو امام صاوی نے بھی نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا، اور فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر لے یا امام طبری کی تفسیر ابن جریر لے، سب نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو مراد لیا، تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر در حقیقت آمد مصطفیٰ کا ذکر کرا۔ اور اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے وجود مبارک کو اور اپنے محبوب کی ذات اقدس کو سراپا نور قرار دیا۔ یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان نورانیت کا ذکر کیا۔ پھر آگے چلیں تو اسی قرآن مجید کا دوسرا مقام، اور وہ ہے قرآن مجید کی سورہ النور، اور سورہ النور کی آیت نمبر 35، جس میں خالق کائنات نے پہلے اپنے نور کا ذکر کیا اور پھر اس نور کی مثال دیتے ہوئے نور مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا بولیے کیا ہے؟ نور ہے۔ پہلے اپنی نورانیت کا ذکر کیا اور آگے فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کا مشکات، ایک چراغ دان کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ بولیے نور ہے۔ اب فرمایا لوگوں کہ اس نور کو کیسے پہچانو؟ اس نور ذات کو بولیے اس کی پہچان کیسے کرو؟ کیسے تمہیں بتاؤں کہ وہ زمین و آسمان کا نور؟ کیسے سمجھاؤں اس نور کی حقیقت کو؟ کیسے جانوں؟ چونکہ رب کا نور ذات وہ فوق الحواس بھی ہے، فوق الادراک بھی ہے، فوق العلم بھی ہے، فوق العقل بھی ہے۔ وہاں تو نہ انسان کا گمان جا سکتا ہے نہ وجدان جا سکتا، وہ تو ہر شے سے بلند و بالا ہے۔ تو فرمایا اس کے نور کو اگر پہچاننا چاہو تو اس کے نور کی پہچان اس کی تمثیلات سے، مثالوں سے، آیات سے، صفات سے ہوگی۔ اس نور کے مختلف رنگ اللہ نے اس دنیا میں بکھیر رکھے، اس کو کہا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ اب یہاں آیت کریمہ میں جو لفظ قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے رب کی ذات، کیا رب کی ذات، اور دوسرا مثل نور ہی، ایک ہے اس ذات کا نور، اس ذات کا بولیے یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی رب کا نور، تو اس کے نور سے مراد کیا ہے؟ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ مثل نور ہی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثل نور اللہ تعالی ہوا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے نور کی سب سے کامل مثال تاجدار کائنات کا نور مبارک ہے۔ تو مثل نور ہی سے مراد کس کا نور ہے؟ تاجدار کائنات کا نور۔ کیسے؟ اب حاضرین محترم، حضرت سعید بن جبیر اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے یا اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی اور فرمایا میرے نور کی حقیقت کو تو جان نہیں سکتے، اب اس کی کئی مثالیں ہیں دنیا میں۔ یہ چاند اور سورج بھی اللہ کے نور کا اظہار ہے، ستارے بھی اللہ کے نور کا، بولیے حصی مانوی تمام نور، نور ہدایت، نور علم، نور ایمان، نور قرآن، یہ سب کس کے نور کی مثالیں ہیں؟ اللہ ہی کے نور کی مثالیں۔ تو فرمایا یوں تو میرے نور کی کئی مثالیں ہیں جن سے تم میرے نور کو پہچان سکتے ہو، مگر ان تمام مثالوں میں سب سے کامل مثال اور اکمل مثال کیا ہے؟ مثل نور ہی اے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نور کی سب سے کامل مثال نور مصطفیٰ۔ پتہ یہ چلا
کہ خالق کائنات نے اس مقام پر بھی مثل نور ہی کہہ کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے نور کی مثال قرار دیا۔ یہ دوسرا مقام قرآن مجید کا جہاں خالق کائنات اپنے محبوب کی شان نورانیت کا بیان خود فرما رہا ہے۔ پھر حاضرین محترم صرف یہی نہیں، اور آگے چلیں قرآن مجید کا تیسرا مقام، اور وہ ہے قرآن مجید کی سورہ الصف، اور سورہ الصف کی آیت نمبر 8، جہاں خالق کائنات نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کفار، مشرکین، باطل طاغوتی قوتیں یہ جو چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو کیا بجھا دیں، محو کر دیں، بافواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ رب نے کہا واللہ متم نورہ، رب کائنات نے فرمایا ظالموں تم جو چاہو کر لو، تم میرے نور کو مٹا بولیے مٹا نہیں سکتے۔ اس نور کو کمال تک پہنچانا یہ رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، لہذا جس نور کی حفاظت خدا کر رہا ہو اس نور کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ اب یہاں یریدون لیطفئوا نورا، اللہ کے جس نور کو کفار مشرکین بجھانا چاہتے ہیں وہ نور کیا؟ بولیے بولیے کیا تھا؟ اس نور سے مراد نور ایمان بھی ہے، نور دین بھی ہے، نور اسلام بھی ہے، مگر نور دین ہو، نور اسلام ہو، نور قرآن ہو، نور ہدایت ہو، ان تمام انوار کی بیس کیا ہے؟ نور مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، جس اللہ کے نور کو وہ مٹانا چاہتے تھے وہ وجود مصطفیٰ، وہ ذات مصطفیٰ تھی، جن کے خلاف وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے، قتل کے منصوبے بناتے، پلاننگ کرتے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وجود مصطفیٰ کو ہم نے مٹا دیا تو باقی سب کچھ خود بخود بولیے مٹ جائے گا، پھر ایمان بھی مٹ جائے گا، پھر قرآن بھی مٹ جائے گا، پھر ہدایت بھی مٹ جائے گی۔ تو لہٰذا جس ذات کو وہ مٹانے کے لیے سازشیں کوششیں کرتے تھے وہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ شب ہجرت تاجدار کائنات کے دروازے پر ننگی تلواریں لے کر جو محاصرہ کیے کھڑے تھے، کس کو قتل کرنا تھا؟ سرکار دو جہاں۔ کس کی جان کے در پہ تھے؟ حضور کی جان کے۔ آقا جب ہجرت کر کے نکل گئے تو پیچھے 100 سرخ اونٹوں کا انعام جو قریش مکہ نے اعلان کیا، کس کے لیے؟ تاجدار کائنات کی ذات اقدس کے لیے، جو انہیں قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لے آئے گا۔ تو حاضرین محترم وہ تو اب ان سارے حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ کفار حضور کی ذات کو مٹانا چاہتے تھے، اور اس کو رب کائنات نے بیان کیا، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، میرے مصطفیٰ کی ذات کے دشمنوں تم چاہتے ہو کہ میرے اس نور کو مٹا دو، واللہ متم نورہ، آؤ تم ساری زندگی الٹے بھی لٹک جاؤ، میرے حبیب کا بات نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اس نور کی حفاظت خود خدا کروا رہا ہے۔ اس نور کی حفاظت اس لیے کسی نے کہا نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ تیسرا مقام قرآن مجید کا کہ جہاں خود خالق کائنات اپنے محبوب کے وجود مبارک کو نور کہہ رہا ہے۔ پھر آگے چلیں چوتھا مقام قرآن مجید کا جہاں نے کا ذکر وہ ہے قرآن مجید کی اور اپنے محبوب جب آم کا ذکر انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے اس کائنات میں آپ کو بھیجا، کن شانوں کے ساتھ؟ آگے اپنے محبوب کی مختلف شانیں بیان کی، شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، رب کی طرف بلانے والا، اور آخری شان جو قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وسراجا
منیرا، جس کا معنی ہے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا روشن سورج بنا کے کائنات میں بھیجا۔ اب بتائیے، سراج منیر، چمکتا ہوا روشن سورج، روشن سورج نور ہے یا اندھیرا ہے؟ بولیے، گویا سراج منیر کہہ کر خالق کائنات نے اپنے محبوب کی نورانیت کا ذکر کیا۔ محبوب ہم نے آپ کو ایسا روشن سورج بنا کے بھیجا کہ جو خود بھی روشن ہے اور جس کی آمد سے ساری کائنات شرق سے غرب تک، زمین سے آسمان تک اور تخت و سرا سے لے کے لامکان تک کائنات کا ذرہ ذرہ روشن بھی ہو گیا، منور بھی ہو گیا۔ یہ تاجدار کائنات کی شان نورانیت کا چوتھا ذکر قرآن مجید۔ اور پھر حاضرین محترم، آئیے قرآن مجید کا 5واں مقام، کتنا؟ بولیے، 5واں، گویا 5 تن کی مبارک نسبت سے قرآن مجید کے 5 مقامات جہاں اپنے محبوب کے نور کو خدا خود بیان فرما رہا ہے۔ اور وہ 5واں مقام کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ النجم، اور سورہ النجم کی آیت نمبر 1، پہلی آیت کریمہ، رب کائنات نے فرمایا والنجم، مجھے قسم ہے روشن ستارے کی، قسم ہے، بولیے روشن ستارے، کون سے روشن ستارے کی؟ آئیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں النجم هو محمد رسول اللہ، فرمایا یہاں روشن ستارے سے مراد بھی تاجدار کائنات کی ذات گرم ہے، حضور کی ذات اقدس۔ تو جب آقا اسلام کی ذات اقدس روشن ستارے سے مراد حضور کی ذات ٹھہری، اب خالق کائنات نے والنجم کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ حبیب قسم ہے تیری کہ تو ستارے کی طرح، تیرے چمکتے ہوئے حسن کی قسم، تیرے جمال کی قسم، حبیب جس طرح ستارے ساری کائنات کو روشن کرتے ہیں، اس طرح محبوب ہم نے تجھے نور کی وہ شان عطا کی ہے کہ تیرے انوار سے پوری کائنات منور ہو جائے۔ تو حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کتنے 5 مقامات ہیں کہ جہاں رب کائنات نے خود اپنی زبان قدرت سے اپنے محبوب کی شان نورانیت کو بیان کیا۔ اور پھر یہ تو قرآن مجید ہے، اب تھوڑا سا آگے چلیں آقا کی حدیث کی طرف۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت، جسے امام بخاری کے دادا استاد، امام بخاری کے دادا استاد ہیں امام عبد الرزاق اپنے مصنف کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت جابر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تاجدار کائنات نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرمایا جابر تجھے مبارک ہو، تو نے سوال کیا مگر اس سے کیا جو خود سراپا تیرے سامنے۔ میرے آقا نے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر تیرے رب نے اس کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے، بولیے، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ گویا نور الہی کی برکتوں سے اور نور الہی کے فیضان سے اس کائنات میں جو حقیقت سب سے پہلے وجود میں آئی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ اور اسی کو آقا اسلام نے ایک دوسری روایت میں یوں بیان کیا، اول ما خلق اللہ نور، اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب حاضرین محترم، حضرت جابر بن عبداللہ کی اس روایت میں جہاں حضور نے فرمایا کہ
سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جابر رب نے اس نور کو اس وقت بنایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا فَرْشٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا بَشَرٌ وَلَا مَلَكٌ اس وقت بنایا کہ جب ابھی زمین و آسمان کا وجود نہ تھا، عرش و کرسی کا وجود نہ تھا، لوح و قلم کا وجود نہ تھا، جن و انس کا وجود نہ تھا، جنت دوزخ کا وجود کوئی شے نہ تھی، بس بنانے والا تنہا خدا تھا اور اس کے دستے قدرت میں تخلیق پانے والا نور محمد مصطفیٰ خدا بنا رہا تھا اور یہ نور مصطفیٰ بن رہا تھا، وہ سجا رہا تھا یہ سج رہا تھا، وہ سنوار رہا تھا یہ سنور رہا تھا، نہ اس جیسا بنانے والا کوئی اور نہ ان جیسا بننے والا کوئی، بنانے والا خدا بھی میں بے مثل اور اس کے دستے قدرت میں تخلیق پانے والا نور مصطفیٰ بھی بے مثل۔ اب جو بات بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے تو خود قرآن مجید حضور کی شان نورانیت کا ذکر کرتا ہے، اب اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے جب خود اپنے نور مبارک کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ نور بنا اس وقت کہ ابھی لوح و قلم کا وجود نہیں، بولیے ابھی عرش و کرسی کا وجود، ابھی زمین و آسمان کا وجود، جب کوئی شے نہ تھی تنہا نور مصطفیٰ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اس نور کو بنا کے رکھا، اس نور کو بنا کے بولیے ظاہر تو بہت بعد میں ہوا، ظاہر تو بہت بعد میں ہوا، ظہور سے پہلے وہ نور کہاں رہا، کدھر رہا، کہاں رکھا؟ اب حاضرین محترم، اگر کوئی کہے کہ اللہ نے اس نور کو عرش پر رکھا ہوا، آقا علیہ السلام کی حدیث تو بیان کرتی ہے کہ جب وہ نور بنا اس وقت عرش کا وجود ہی نہیں، عرش پر کیسے رکھا؟ اگر کوئی سوچے کہ اللہ نے اس نور کو جنت میں رکھا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں جب میرا نور بنا تو ابھی جنت کا وجود، بولیے وجود ہی نہیں تھا، تو پھر جنت میں کیسے؟ پتہ چلا کہ جب لوح و قلم کا وجود نہیں، عرش و کرسی کا وجود نہیں، جنت کا وجود نہیں، پھر اس نور کو کہاں رکھا؟ آئیے چونکہ رکھنے کی جگہ اور کوئی نہ تھی، رب نے کہا ہم نے اپنے حبیب کے نور کو بنا کر خود اپنے انوار کے پردوں میں چھپا رکھا، انوار الہیہ کے بولیے پردوں میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نور وہاں سیر کرتا رہا، حیث یشاء، جہاں جہاں جیسے جاتا وہ نور پروان چڑھتا رہا، کہاں؟ انوار الہیہ کے پردوں میں۔ اور اسی کی طرف ایک اور روایت جس کو امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر بیان کیا ہے، وہ اسی حقیقت کی طرف وہ روایت بھی اشارہ کرتی ہے، جس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک روز جبرائیل امین آئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کم امرتا، اے جبرائیل مجھے یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر بولیے کتنی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کتنی ہے، مگر ایک اندازہ، اور وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے رب نے مجھے تخلیق کیا، مجھے وجود عطا کیا، میں نے اپنی زندگی میں رب کائنات کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب کے اندر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، ایک چمکتا ہوا ستارہ، کہاں؟ اس کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں، اور وہ ستارہ یا رسول اللہ میں نے 70,000 مرتبہ اس
مرتبہ نہیں 70,000 سال کے بعد چمکتا. وہ ستارہ کتنے 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا تھا اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. تو یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ میری عمر کتنی ہو سکتی ہے کہ 70,000 سال کے بعد چمکنے والے اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں کتنی 72,000 مرتبہ دیکھا. آقا علیہ السلام نے یہ سن کر حضور مسکرا دی اور مسکرا کے فرمانے لگے اے جبرائیل وَبِعِزَّتِ رَبِّي وَجَلَالِهِ انا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. میرے آقا نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم، اس کے جلال اور اس کی کبریائی کی قسم، وہ جو حجابات عظمت میں جس روشن ستارے کو تم دیکھا کرتے تھے، انا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، خدا کی عزت کی قسم اے جبرائیل وہ چمکنے والا ستارہ میں، وہ میرا ہی نور تھا جس کو اللہ نے اپنے انوار کے پردوں میں چھپا رکھا. اسے اپنے انوار کے پردوں میں بولیے چھپا رکھا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات کا نور مبارک جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور سب سے پہلے بنا کر پھر اپنے انوار کے پردوں میں چھپا، اور پھر جب کائنات کو بنانا چاہا میرے آقا نے فرمایا پھر اسی نور سے رب کائنات نے لوح بنائی، اسی سے قلم بنا، اسی سے عرش بنا، اسی سے کرسی بنی، اسی سے جبروت و ملکوت بنے، اسی نور سے چاند سورج ستارے بنے، اسی سے زمین و آسمان بنے، اسی سے کل کائنات بنی. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا. یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور مبارک کہ جس کو اللہ نے سب سے بولیے پہلے بنایا اور پھر اپنے انوار کے پردوں میں چھپایا، اور پھر اس نور کو جب اس کائنات میں بھیجنا چاہا اور اس کائنات کو اس نور سے منور کرنا چاہا اور اس کائنات کو اس نور سے روشن کرنا چاہا، تب اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور. لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے کیا آ گیا؟ بولیے نور آ گیا. لہذا حاضرین محترم میرے آقا کا وہ نور مبارک جس کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن مجید نے کیا اور کئی احادیث میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. رب کائنات نے کہ حبیب کے اس شان نور کو دیکھنے والے صحابہ کرام نے پھر اپنے اپنے انداز میں آگے بیان کیا. کسی کو اس نور کی کچھ جھلک نصیب ہوئی اور کسی کو کچھ جھلک. امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک یہ بھی تھا اذا کان یمشی فی الشمس او القمر، کہ جب کبھی چاند یا سورج کی روشنی میں زمین پر چل رہے ہوتے تھے تو تاجدار کائنات کے وجود مبارک کا زمین پر سایہ بھی نہیں پڑتا. حضور کے وجود مبارک کا سایہ بھی بولیے سایہ، حالانکہ آپ کا جو وجود مبارک ہے وہ تو ایک بشری پیکر ہے، مگر اس بشری پیکر میں اللہ نے اتنا نور، اتنی نفاست اور اتنی روشنی رکھی کہ اس بشری پیکر کا بھی سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. حالانکہ آقا کی شان نورانیت تو وہ اس بشری پیکر کے اندر. اور پھر حاضرین محترم جب قرآن مجید اور خود احادیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام اپنے نور کی حقیقت کو بیان فرما چکے ہیں، اب آخری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس نور سے مراد کیا ہے. بولیے اس نور سے مراد جی کیا ہے؟ نور حسی مراد ہے یا نور مانوی مراد ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مانوی ہونے کا تو کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی نے کیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مانوی نور، یعنی تاجدار کائنات کا وجود نور ہدایت بھی تھا، نور علم بھی تھا، نور معرفت بھی تھا، نور ایمان بھی تھا۔ تاجدار کائنات کا وجود نور عدل بھی تھا، یعنی جس شے کو آپ نور کہہ سکتے ہیں وہ سب کچھ تاجدار کائنات کے وجود میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ آپ کے وجود کی برکت سے اللہ نے دنیا کو نور ہدایت دیا، گمراہوں کو روشنی ملی۔ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے اللہ نے جاہلوں کو نور علم عطا کیا، علم کی روشنی پھیلی۔ آپ کے وجود مبارک کی روشنی میں اللہ نے گمراہوں کو ہدایت کا نور عطا کیا، ہدایت کی روشنی پھیلی۔ اور آپ کے وجود مبارک کی روشنی میں خالق کائنات نے کفر اور شرک کے سارے اندھیروں کو ختم کر کے نور توحید عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اس نور سے تو اختلاف کرنے والا بولیے کوئی نہیں۔ اب دوسری صورت ہے اور وہ ہے نور حسی، محسوس ہونے والا نور۔ کیا بولیے؟ محسوس، جیسے مطلب جل رہا ہے تو آپ کو نور، روشنی، لائٹ محسوس ہو رہی ہے، سورج چڑھتا ہے تو لائٹ فیل ہوتی ہے۔ اس طرح کیا آقا علیہ السلام کا وجود مبارک بھی اس طرح حسی نور، یعنی انسان کے احساسات اس نور کو محسوس بھی کرتے تھے۔ یہ سوال آئیے، ہاں تاجدار کائنات کو اللہ نے نور مانوی بھی عطا کیا تھا، نور حسی بھی عطا کیا تھا۔ آپ کے وجود سے نور ہدایت تو سبھی کو ملتا تھا، مگر حسی محسوس ہونے والا نور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کا تولد ہوا، حضور کی ولادت کی گھڑی آئی، حضور نے اس کائنات میں قدم رکھا، سیدہ آمنہ کہتی ہے قد خرج منی نور، میرے وجود مبارک سے ایک حسی نور نکلا، ایسا نور ادا لہو قصور الشام، کہ جس نور نے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات کو اتنا روشن کر دیا کہ میں مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھنے لگا۔ جس نور کی برکت سے شام کے محلات چمکنے لگے، روشن ہو گئے، اور درمیان کے سارے فاصلے بھی ختم ہو گئے، اور درمیان کی ساری رکاوٹیں بھی۔ ایسا نور، ارے مکہ اور شام کے درمیان کتنے ملک ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، مگر کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ یہ تاجدار کائنات کا وہ حصہ تھا کہ جس نور نے سارے پردے اٹھا کر اپنی اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کو مکہ بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ۔ اور یہی وہ اسی نور ہے کہ جس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، فرماتی ہیں کہ میرے آقا جب کبھی میرے پاس تشریف لاتے، تاریک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں حضور قدم رکھتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے نور کی وہ شعاع نکلتی، کمرہ اتنا روشن ہو جاتا، رب کی عزت کی قسم اگر چاہتی تو حضور کے نور کی روشنی میں اپنی گمی ہوئی سوئی بھی تراش کر دیتی۔ یہ نور حسی نہیں، بولیے اور کیا ہے؟ اور اسی کو بات ختم کرتے ہوئے حضرت عائشہ نے اپنے احساسات، اپنے جذبات، ام المؤمنین، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی آنکھ تو ہو نہ دیکھ، کوئی آنکھ تو ہو۔ حضرت عائشہ اپنے احساسات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک میرا سورج ہے اور ایک سارے زمانے کا سورج ہے، دنیا والوں کا سورج صبح نکلتا ہے، شام غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج وشمسی تطلع بعد العشاء، جب سارے زمانے کا سورج ڈوب جاتا ہے، دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تب میرا سورج جلوہ مصطفیٰ کی صورت میں طلوع ہوتا ہے اور میرے حجرہ مبارک کو بقعۂ نور بنا دیتا ہے، اسے روشن اور منور کر دیتا ہے۔ تو آخری محترم،
اللہ نے اپنے حبیب کو نور ظاہر بھی دیا اور نور باطن بھی دیا، نور حسی بھی دیا اور نور مانوی بھی دیا۔ لہذا نور حسی کا اظہار حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میرے وجود سے وہ نور نکلا جس نے کو روشن کر دیا۔ اور نور مانوی کا اظہار کیسے ہوا؟ ادھر حضور جلوہ گر ہوئے، ادھر کعبۃ اللہ میں پڑے 360 بت اوندے منہ گر پڑے، دریائے سادہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، کیسر و کسریٰ کے شاہی محلات کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ یہ اس نور مانوی کا اعلان تھا کہ کائنات کے اندر وہ ہستی آ چکی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے کفر، شرک، دلالت، گمراہی کے اندھیروں کو ختم کر کے ہدایت، ایمان اور توحید کا نور اور توحید کا اجالا اور توحید کی روشنی ساری کائنات کو عطا کرنے والے رسول مکرم کی آمد ہو چکی۔ یہ اس نور مانوی کا اعلان تھا۔ سامعین محترم، آج سے اس ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنی بارگاہ سے اپنا خاص نور وجود مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ ممکن ہے آج چاند ہو جائے، اور اگر آج نہ ہوا تو کل تو لازماً ہو ہی جانا ہے۔ مہینہ آ رہا ہے حضور کے میلاد کا۔ آئیے آج کا یہ درس عرفان القرآن جو آقا علیہ السلام کے ماہ میلاد کے استقبال اور آمد ماہ میلاد کی خوشی میں اور ایک جشن کے اجتماع کے اندر اس درس قرآن مجید کا انعقاد ہوا، اس کا پیغام یہ ہے کہ آؤ پورا مہینہ حضور کی خوشیاں جشن مناؤ، تاجدار کائنات کی آمد پر اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آمد مصطفیٰ کے تذکرے کرو، چرچے کرو، ذکر عام کرو، تاکہ ویران دل بھی حضور کی محبت سے آباد ہو جائے۔ اس کے لیے ہمارے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر جگہ جگہ مختلف مقامات پر آمد مصطفیٰ کے جلوس بھی ہیں، مشعل بردار جلوس بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، مگر اس کے لیے سب سے بڑا عالمی اجتماع میرے مصطفیٰ کے میلاد کا کون سا؟ بولیے، عالمی جشن میلاد مصطفیٰ۔ وہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے بحمد اللہ تعالیٰ 49 برس ہو گئے اس جشن کو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے مناتے ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ عالمی محفل میلاد کہاں ہوتی ہے؟ اونچا بولیے، بات ختم ہو گئی۔ مینار پاکستان، لاہور۔ آئیے اہلیان منڈی بہاؤدین، عشاقان مصطفیٰ، آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس عالمی جشن میلاد میں جوق در جوق اور قافلہ در قافلہ شریک ہوں، شامل ہوں، رات بھر حضور کے میلاد کا کیا جشن منائیں، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا خصوصی خطاب بھی سماعت کریں، اور عین اس لمحے جب ولادت مصطفیٰ کی گھڑی آئے تو پھر لاکھوں عشاق کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ یقیناً اس سے بڑی سعادت اور بولیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس خاص لمحے اور اس خاص گھڑی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لاکھوں عشاق کے جرمٹ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے اور حضور کے میلاد کا عالمی جشن منانے کے لیے مینار پاکستان پر 12 ربیع الاول کی رات شب میلاد مصطفیٰ تشریف لائیں، اور پھر پورا مہینہ اپنے علاقوں میں، مساجد میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں حضور کے میلاد کے جشن مناتے رہیں۔ رب کائنات آپ کے نور سے ہمارے ظاہر کو بھی روشن فرمائے، اور نور مصطفیٰ کی برکتوں سے ہمارے باطن کو بھی منور فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. باری تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے سیکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق فرما۔ قرآن تاجدار کائنات کے مبارک ذکر نور کا صدقہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بقائے نور بنا دے، ہمارے تاریخ دلوں کو روشنی عطا فرما، اپنی محبت، اپنی قربت، اپنی رضا کا نور عطا فرما، اور اپنے محبوب کے دین کی اقامت اور دین کے احیاء کے اس مصطفی مشن پر مولا ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك